مختلف کانسیپٹ جو ہیں لا کے وہ حسنین ڈسکس کر رہے ہیں، اور جیسے کہ واٹ از اے لیگل پرسن، یہ کانسیپٹ بھی کیا تھا، اور اس کے ساتھ شیراز بھٹی صاحب میرے پاس بیٹھے ہیں، وہ بھی اس گفتگو کا حصہ ہوتے ہیں ہمیشہ۔ آپ بھی لائر ہیں، اور سائمہ خواجہ تو لاہور کی بہت مشہور لائر ہیں۔ تو وی آر آنرڈ کہ آپ تینوں یہاں 15 منٹ میں حسنین اپنی بات پیش کر دیں، پھر باری باری سائمہ اور شیراز صاحب رسپونڈ کر لیں، اور پھر آخری 15 منٹ میں ہم کیو این اے کر سکتے ہیں۔ جی، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا رول آف لا۔ یہ بیسیکلی لا کا ایک بیسک کانسیپٹ ہے، اور رول آف لا کے جو ہم ڈفرینٹ اسپیکٹ آج ڈسکس کریں گے، یہ بیسیکلی جو بلیک لیٹر لا وچ از پاسڈ بائی دا پارلیمنٹ، جس کو ہم اسٹیچو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے پیچھے یہ ایک اسپرٹ کو ڈیفائن کرتا ہے دا رول آف لا۔ جیسے اس کی انالوجی ہم انسان کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایک جسم ہے اور ایک ہمارا روح ہے، تو جب ان دونوں چیزوں کو ہم ملائیں گے تو تبھی جا کے یہ انسان ایک مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ جو بلیک لیٹر لا ہے، یہ ورڈز اٹ سیلف لا کو کمپلیٹ نہیں کرتے جب تک اس کے اندر لا کی اسپرٹ شامل نہ ہو۔ تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی پارلیمنٹ لا بناتی ہے تو ہم اس لا کو اس پیرامیٹرز کے اوپر جج کرتے ہیں، رول آف لا کے پیرامیٹرز کے اوپر، تو تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اچھا لا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پرسن یا گروپ آف پرسن جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، جو کہ عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، یہ لا صرف انہی کی منشا کے اوپر نہیں ہے، بلکہ یہ عوام کی جو خواہشات ہیں اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اب اسی رول آف لا کے ڈفرینٹ جو آسپیکٹس ہیں، اسی کی بیس پہ ہم جا کے ہائر کورٹس میں، جیسے ہائی کورٹ ہے، پھر اس کے اوپر سپریم کورٹ کے ہے، اس میں جا کے ہم جوڈیشل ریویو جو جب دائر کرتے ہیں، اس کی بیسس کیا ہوتی ہیں؟ اس کی بیسس یہی کنسیپٹس ہوتے ہیں کہ جو بھی ہم لیجسلیشن کو چیلنج کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم کسی جج کے ڈیسیژن کو چیلنج کرتے ہیں، کبھی ہم جو ہے ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژنس کو چیلنج کرتے ہیں، جس کو ہم جوڈیشل ریویو کی ٹرمز میں لیتے ہیں، تو وہ کس بیسس پہ چیلنج کی جاتی ہیں؟ وہ انہی بیسس پہ چیلنج کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو یہ جو کانسیپٹ ہے، اٹس اے اسپرٹ آف لا، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لا ہے کیا ایکچولی، ٹھیک۔ تو یہ بیسیکلی یہ جو رول آف لا کا کانسیپٹ ہے، یہ اکراس دا گلوب سملر ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں جہاں پہ بھی ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے، وہاں پہ یہ کانسیپٹ سملر ہے، یہ چاہے پاکستان ہو یا ویسٹرن ڈیموکریسی ہو، ٹھیک ہے۔ ہاں، البتہ جو آٹوکریٹس ہے، آٹوکریٹک رول ہوتا ہے، یا جہاں پہ کنگ شپ ہوتی ہے، جیسے گلف سٹیٹس ہیں، وہاں پہ رول آف لا کی جو ڈیفینیشن ہے، جو انٹرپریٹیشن ہے، وہ ذرا ڈفرینٹ ہوگی، کیونکہ وہاں ول آف دا پیپل ڈومینیٹ نہیں کرتی، وہاں پہ ول آف دا کنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح جب ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے، اس میں بھی رول آف لا جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ ڈائمینشن میں جا کے اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم جو اسپیسیفکلی رول آف لا کو آج ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ڈیموکریٹو جو ہے، جو اسٹیٹ ہوتی ہے، اس کے اندر جو لا بنایا جاتا ہے، اس میں رول آف لا کا کانسیپٹ کیا ہے؟ One of the basic principles of democracy is the rule of law. This is a complex, multi-layered, and opaque concept. To understand it, one must differentiate between three aspects of the rule of law. The first is a formal aspect, making the law rule. جیسے کہ پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا جاتا ہے، اور اس بل کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور اس کے بعد 2/3 میجورٹی سے پھر اس کو پاس کیا جاتا ہے بوتھ ہاؤسز میں،
نیشنل اسمبلی جیسے فیڈرل اگر لا بنانا ہے، نیشنل اسمبلی ہو گئی، پھر سینٹ ہو گیا، اس کے بعد وہ لا بن جاتا ہے. دس از بیسیکلی اے فارمل اسپیکٹ آف لا. یہ ون اسپیکٹ ہے رول آف لا کا. اس کے بعد آتا ہے دا سیکنڈ اسپیکٹ از اے جورسپروڈینشیل ڈاکٹرینل ون concerning the minimal conditions for the existence of law and society. اس کو پھر فردر آگے جا کے ہم ڈیفائن کریں گے. اور جو تھرڈ اسپیکٹ ہے دیٹ از اے سبسٹینسو and concern the rule of law that properly balances between individual and society. اور یہ جو تھرڈ والا کانسیپٹ ہے بیسیکلی جو ہماری موسٹلی جو جوڈیشل ریویو کی پیٹیشنز ہوتی ہیں وہ اس بیس پہ ہوتی ہیں. اس کو ہم فردر آگے جا کے ڈیفائن کرتے ہیں. The boundaries among these aspects are blurred. There is significant overlap between them. However, there is an essential difference among them that must not be ignored. When we say that a fundamental principle of democracy is the rule of law, we refer to all three aspects. One cannot settle for only one of them. From the standpoint of democracy, the most important of the meanings is the substantive rule of law. That is the foundation. Upon this foundation, doctrinal rule of law is built. The former rule of law is the cross beams. According to this approach, worthy law which arises from the substantive and moves up to the doctrinal floor should be made to the rule the members of society and the branches of government. If you pull out the foundation, the cross beams fall. I am afraid that our overemphasis of the rule of law as making law rule, جیسے کہ ہمارے ہاں ایک کامن کنسیپٹ ہے کہ پارلیمنٹ نے لا بنا دی ہے اینڈ دیٹس اٹ. اب یہ اسی چیز کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ میکنگ لا رول از ناٹ انف. blurs the foundational assumptions upon which the law and its rule are constructed. These assumptions are democracy, which places at its center the individual acting within the framework of the state, which in turn acts through representative and majority rule. The rule of law, including its three aspects, is a basic principle in democracy. Each judge must fulfill it. Each judge must guard against its infringement. This principle is the source of the trend of opening the courthouse doors to the petitioner wishing to protect the rule of law. Without a court of law, there is no law. The principle also explains the need for judicial review of governmental actions derived from this judicial review of the constitutionality of the law, which preserves the rule of law over the rule maker. This principle is also the justification for judicial review of the legality of secondary legislation and other actions of public administration. اب ہم ون بائی ون ڈفرینٹ جو آسپیکٹ آف رول آف لا ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Number one, the formal aspect of the rule of law. The concept of the rule of law has numerous meanings. However, everyone agrees that the rule of law means, at a minimum, rule by law. That is its formal aspect. In this sense, it can be said. اب یہ ایک ریفرنس ہے، بڑے فیمس لائر ہیں جو کہ ٹیکسچوالسٹ بتائے جاتے ہیں، جو کہ اس فارمل جو اسپیکٹ آف رول آف لا ہے وہ ان پہ زیادہ فوکس کرتے تھے. یہ جج صاحب ہیں امریکہ کی سپریم کورٹ کے بڑے مشہور جج گزرے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، بیسیکلی اٹالین اوریجن تھے. اینٹونین سکالیا. That the rule of law is law of rules. But this idea is an impoverished notion of the rule of law. In this weak form, the rule of law exists even in a dictatorship. A friend once told me that during World War II,
Several Jews were in prison in Germany as a result of sentences received before the war broke out. The Gestapo did not harm those Jews because the law mandated that they not be exterminated in the death camps before finishing their prison sentences. And this rule of law had to be maintained. But when the prisoners finished serving their sentences, the Gestapo was waiting for them at the gate. The prisoners were taken to the death camps and murdered. This former rule of law was observed. जैसे कि आजकल पाकिस्तान के अंदर जब हम अभी मैडम भी बात कर रही थी रूल ऑफ लॉ के ऊपर, वो ये वाला इशू है कि पार्लियामेंट जो पास कर रही है लॉ हमारे यहाँ, कि वो कहते हैं दैट इज द एंड, कि वो उसके लेटर ऑफ द लॉ पे फोकस कर रहे हैं, स्पिरिट ऑफ लॉ पे फोकस नहीं किया जा रहा. अब जो स्पिरिट ऑफ द लॉ है बेसिकली वो ही अवाम की विल को रिफ्लेक्ट करता है थ्रू द ब्लैक लेटर लॉ. अब जैसे मीडिया के ऊपर लॉज बनाए गए हैं, इसी तरह कुछ और लॉज बनाए गए हैं, कंपनीज के ऊपर लॉ बनाए हैं जो कि इसी पे बेस करते हैं, और इसी की बेस पे फिर कन्फ्रंट्रेशन जो है ना अमंग लीगल फ्रेटर्निटी, अमंग पॉलिटिकल कम्युनिटी, डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो इसी बेस पे फिर कन्फ्रंटेशन राइज होती हैं, फिर इसी बेसिस के ऊपर जाके जुडिशियल रिव्यू पिटीशन दायर होती है. अब दूसरा जो हमारा एक है कॉन्सेप्ट, दैट इज द jurisprudential concept of the rule of law. In addition to this formal understanding of the rule of law exists in a jurisprudential sense. According to this concept, the rule of law includes certain minimum requirements without which a legal system cannot exist, and which distinguish a legal system from a gang whose leader imposes his will on everyone else. अब ये एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बड़े मशहूर प्रोफेसर हैं, और इनके ये कलामात जो हैं मैंने देखा है, जो लीगल लिटरेचर है या लीगल फ्रेटर्निटी अक्रॉस द ग्लोब, वो रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को में इसको ज़रूर कोट किया जाता है, और ये बहुत ही शानदार इन्होंने इसमें बातें लिखी हैं. इनका नाम है प्रोफेसर लोन फुलर. calls these requirements collectively the inner morality of law. अब ये जो लोन फुलर साहब है, इनकी एक बड़ी मशहूर किताब है, और उसमें एक कॉन्सेप्ट दिया गया है इनर मोरालिटी ऑफ लॉ, कि आपने जब भी किसी लॉ को देखना है तो उसमें ये देखना है कि उसके अंदर ये इनर मोरालिटी पाई जाती है कि नहीं, जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं jurisprudential concept of rule of law के हेडिंग में. Among philosophers, there is disagreement over these minimum requirements. Fuller requires, अब फुलर साहब जो हैं वो क्या कहते हैं कि भी एक लॉ के अंदर मिनिमम क्या होना चाहिए कि वो लॉ कहलाए. That the law be general, legal rules must be publicized, clear, intelligible, and stable enough to enable citizens to conform to them. The law must not be overly retroactive. Statutes should not conflict with one another. The law should not demand the performance of acts beyond one's powers. The rules must be administered as announced. Other philosophers have offered different list of requirements. बहरहाल ये एक जो हमने चीज़ें अभी मेंशन की हैं, इनकी अपनी जगह पे एक इम्पोर्टेंस है. अब जैसे अगर लॉ डिक्लेयर नहीं है और क्लियर नहीं है तो उसको फॉलो कैसे किया जाएगा. तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ है कि आप लॉ के थ्रू जो आपका एड्रेसी है, either that is a person or that is a corporation, तो उसको लॉ क्लियर होना चाहिए, बताना चाहिए. लॉ के जो वर्ड्स हैं वो एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए, वो वेग नहीं होने चाहिए, वो सिंपल प्लेन क्लियर वर्ड्स में होने चाहिए, ताकि उसको वो पता चले कि उसका रूल क्या है, किस रूल को उसने फॉलो करना.
اب جو سب سے امپورٹنٹ جو تھرڈ کانسیپٹ آف رول آف لا ہے دیٹ از اے سبسٹینٹیو کانسیپٹ آف دا رول آف لا. اور یہ بہت ہی کمپلیکس ہے. Although this jurisprudential concept is important, and I am prepared to regard it as an essential condition for the rule of law, I do not believe that it is enough. It cannot, just as the former rule of law cannot, release people from the duty of complying with a corrupt statute. Why should we hold inviolable a piece of legislation that gives the government publicly, prospectively, and in general the power to deal a mortal blow to human rights? Indeed, it is not proper to identify the rule of law as merely the principle of the legality of government with jurisprudential requirements added in. اب یہ ایک اور پروفیسر صاحب ہیں اور بڑے ہی فیمس جورسٹ ہیں اور ان کا بھی اکراس دا گلوب لیگل جو اکیڈیمیا ہے اور جو ججز ہیں لائرز ہیں اور ان کی جو لیگل تھیوری ہے اس کو بہت فالو کیا جاتا ہے. یہ بھی ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر گزرے ہیں اور آکسفورڈ میں بھی رہے ہیں, وہاں پڑھتے بھی رہے ہیں اور پڑھاتے بھی رہے ہیں. ان کا نام ہے رونالڈ ڈوارکن. ٹھیک ہے. اب ان کی بہت اچھی بکس ہیں جو کہ ایز اے لیگل تھیوری خصوصاً رول آف لا کا جو سبسٹینٹیو کانسیپٹ ہے اس میں کوٹ کی جاتی ہیں ان کے ججمنٹس میں بھی. جیسے ان کی ایک کتاب ہے دا لاز امپائر اور ایک ان کی کتاب ہے ٹیکنگ رائٹس سیریسلی. یہ دو بڑی شور آفاق کتاب ہیں. یہ ہمارے ہاں بھی کچھ ججمنٹس میں ایٹیز اور نائنٹیز کے ججمنٹس میں رول آف لا کے کانسیپٹ میں ان کے کانسیپٹ کو کوٹ کیا جاتا تھا. اب یہ فرماتے ہیں Professor Dworkin has rightly said that we must not be satisfied with the rule book conception. Rule book conception کا مطلب ہے the formal aspect of law. ٹھیک ہے جی. Of the rule of law. It must be extended to the right conception of the rule of law. There is certainly no agreement as to the scope of this concept. In my opinion, it means guaranteeing fundamental values of morality, justice, and human rights with a proper balance between these and other needs of society. According to my approach, the rule of law is not merely public order. The rule of law is social justice based on public order. The law exists to ensure proper social life. The social life, however, is not a goal in itself, but a means to allow the individual to live in dignity and develop himself. The human being and human rights underlie this substantive perspective of the rule of law, with a proper balance among the different rights and between human rights and the proper needs of society. The substantive rule of law is the rule of proper law, which balances the needs of society and the individual. اب یہ ہم نے اپنے تینوں کنسیپٹ آپ کو بتا دیے ہیں. ٹھیک ہے جی. کہ رول آف لا ہے بیسیکلی وہ تین آسپیکٹس پہ بیس کرتا ہے. فارمل اسپیکٹ جس کو ہم بلیک لیٹر لا کہتے ہیں, اس کے بعد ڈاکٹرینل کانسیپٹ ہے جس میں انٹرنل مورالٹی شامل ہوتی ہے, اور پھر ایک سبسٹینٹیو کانسیپٹ ہے جو کہ سب سے براڈر ہے, جس کے اندر ہمارے جیسے آئین میں اگر آپ پڑھیں تو اس میں فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے ہیں. تو جب بھی ہم نے لا کو دیکھنا ہے وہ تھرو دا لینز آف فنڈامنٹل رائٹس, تھرو دا لینز آف جسٹس, تھرو دا لینز آف اکوالٹی, تھرو دا لینز آف ہیومن ڈگنیٹی. تو جب اس لینز سے ہم دیکھیں گے, بیکاز دیٹ از اے گیج ٹو میئر دا ہیلتھ آف دا لا, تو اس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ والا جو لا ہے یہ واقعی اٹ از اے ریفلیکشن of true democracy. It's a reflection of the will of the people, which is the spirit of the democracy. تو یہ سر اب جو بیسک کانسیپٹ ہے رول آف لا کا یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اب پاکستان کے آئین سے صرف دو چھوٹے سے آرٹیکلز ہیں جو کہ اس چیز کو آگے سیکنڈ کرتے ہیں. جی ہمارے حسنین، میں بس حسنین ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ فیس بک پہ لائیو جا رہا ہے. وہ میں نے ریویو کا بٹن دبایا تھا تو وہ پھر لگتا ہے
چلا گیا ہے، تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ جی لائف جا رہا. جی 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 جی. اچھا، ہمارے اب یہ ایک بڑی اچھی ایک پاکستانی ینگ لائر ہیں، یہ میں مینشن کرنا چاہوں گا ان کی بک کو، یہ سب کو پتہ چلے اور یہ پڑھنی بھی چاہیے. یہ بڑے ہی انہوں نے آسان الفاظ میں پاکستان کے کانٹیکسٹ میں رول آف لا کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے تھرو ججمنٹس. صرف تھیوری نہیں پیش کی انہوں نے، جو رول آف لا کا کانسیپٹ ججمنٹ میں اپلائی کیا گیا ہے، اور جس میں یہ جو ہم نے پہلے جو تھیوریز تھوڑی سی بتانے کی کوشش کی ہے، وہ بھی انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے. یہ میں بتا دیتا ہوں دا رول آف لا. یہ اسفندیار خان ترین صاحب ہیں، یہ لنکن ان سے بیرسٹر ہیں، اور ان کو جو فارورڈ کیا ہے یہ جسٹس سید منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور ایک اور بڑے لیجنڈ لیگل فرٹرنیٹی کے لائر ہیں مختوم علی خان صاحب. انہوں نے اس بک کا فارورڈ لکھا ہے، اور یہ میں چاہوں گا کہ اس کی ایک کاپی میں ہست و نیس کو بھی گفٹ کروں کہ اس کی لائبریری میں یہ ہونی چاہیے یہ بک. اب اس میں انہوں نے جو پاکستانی کانٹیکسٹ میں جو رول آف لا ہمارے آئین اور پھر ججمنٹس میں دیا گیا ہے، وہ انہوں نے بہت اچھا اس میں ذکر کیا ہے. اب اس میں ان پاکستان the concept of rule of law is embodied in unequivocal terms in Article 4, right to be dealt with in accordance with the law, and Article 5, loyalty to state and obedience to constitution and law. ٹھیک ہے جی. اب اس میں ایک اور ہمارے پاکستان کے بڑے فیمس جورسٹ گزرے ہیں، اور ان کی بڑی شورافاق بکس بھی ہیں. شیراز صاحب یقیناً ان کو جانتے ہوں گے، جسٹس فضل کریم صاحب، ان کی جوڈیشل ریویو کے اوپر بڑی فیمس کتاب ہے. اب یہ انہی کو کوٹ کرتے ہیں کہ while Article 4 stresses the right to enjoy the protection of law and to be treated in accordance with law, and Article 5 stresses obligation and duties of the citizen. Thus, the Constitution is not a code of right only. It lays equal stress on obligation. Nobody is above the law, and everybody, how high soever he may be, is under a basic obligation to obey the Constitution and law. In short, Pakistan being a country with a written constitution, the Constitution is the rule of law, and Article 4 and 5 embodies the essence of that rule. اب اس میں انہوں نے ڈفرینٹ ججمنٹس کا ذکر کیا ہے، اور یہ ساری جو ججمنٹس ہیں یہ بہت شاندار ججمنٹس انہوں نے اس میں کوٹ کی ہیں. اب اس میں ایک بڑی فیمس ججمنٹ ہے منظور الہی ورسز فیڈریشن آف پاکستان. اس کی سائٹیشن ہے PLD 1975 Supreme Court 66. In the case of Manzoor Ilahi versus Federation of Pakistan, it was observed that the Constitution is framed to be followed. Pakistan is based on the rule of law, which is embodied in Article 4 of the Constitution. The same position is reflected in some of the fundamental rights enshrined in the Constitution. The Constitution is framed to be followed. It creates no rights and imposes no duty in vain. Article 5 of the Constitution specifically provides that obedience to the Constitution and law is the basic obligation of every citizen, wherever he may be, and for every other person for that time being within Pakistan. The commandment is clear and unambiguous, and nobody can get away from or be relieved of this obligation under any circumstances. اب ایک اور ججمنٹ ہے، یہ عدنان اے خواجہ ورسس دا اسٹیٹ. اب اس کی سائٹیشن بنتی ہے PLD 2012 Supreme Court page 566. It is emphasized that in our country governed by a constitution, political loyalty
cannot be accepted as stronger than loyalty to the state and dictates of the political master or party cannot be allowed to be put as a defense to failure to obey the law. From a constitutional framework in place to ensure the rule of law, the government is meant to encourage, inspire, and lead its citizens by example of their inviolable duty of obedience to the Constitution and the law. The judiciary, on the other hand, has to ensure that none is above the law. تو یہ ایک مختصر سے ہم نے دو کیسز جو بڑے سیلیبریٹڈ کیسز ہیں اور یہ بہت ہی اچھی انہوں نے ایفرٹ کی ہے اور اس میں انہوں نے پاکستانی کانٹیکسٹ میں رول آف لا کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ابھی ہم نے تین اسپیکٹ جو پڑھے تھے رول آف لا کے وہ اس میں انہوں نے ججمنٹس میں شو کی ہیں کہ جب یہ والے تین کانسیپٹ رول آف لا کسی بھی ججمنٹ میں کسی بھی لا میں نہیں پائے جائیں گے تو وہ لا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وہ اس بندے کی پرسنل ول کے اوپر بنایا گیا, either that is collective will of the parliament, other individual will of the executive of the state like president, like prime minister, okay, جیسے گورنرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح یہ والا جو کانسیپٹ ہے ہمارا رول آف لا کا, اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اس پرسپیکٹو میں جو ہم نے ڈسکس کیے ہیں تین جو فنڈامنٹلس کانسیپٹ ہیں, اس کے تھرو ہمیں پتہ چلے گا کہ ایکچولی جو لا ہوتا ہے وہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک مختصراً میں نے آپ کو کوشش کی ہے بتانے کی. اب اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھیں. جی بہت خوب اور بہت بہت شکریہ, بڑا آپ نے مختصر پیرائے میں اس کی بنیادی چیزیں ہمارے سامنے رکھی. مجھے امید ہے کہ جو ہمارے دوسرے دونوں ساتھی ہیں وہ اس پہ کچھ, آپ شیراز بھٹی صاحب جی ایڈ کر لیں. میں پہلے تو ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں جی, حسنین رضا صاحب کو. انہوں نے بڑا تفصیلی جائزہ لیا رول آف لا کا, جو چیپٹر ہے, جو ولیم لوسی کی کتاب انہوں نے ہمیں پیش کی تھی اور بھیجی بھی ہے. تو جب ویسے تو اوور آل آج تو انڈیپینڈنس ڈے کے حوالے سے میں حسن انیس کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسی نشست رکھی کہ جس میں ہم چلیں تو حق کی بات کر لیں یا رول آف لا کی بات کریں گی. تو جو ولیم اسی کی کتاب کے حوالے سے ابھی اس میں اور نشستیں ابھی ہونی ہیں. ہاں, پہلی جو نشست تھی ہماری اس میں ہم نے اس کا تعارف پیش کیا تھا ولیم لوسی کی کتاب کا, اور اس کے بعد پھر پرسن ان لا وہ بھی شاہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے پیش کیا تھا. اس کے بعد جو تیسری نشست تھی وہ تھی مورالٹی اینڈ کامن سینس کے متعلق تھی. اور جو اگلی یہ جو آج کا ابھی انہوں نے تعارف پیش کیا, ایکچولی یہ ہماری فروری میں ایک طے ہوئی تھی پہلے, تو وہ پھر کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے ملتوی ہو گئی, اور آج پھر شاہ صاحب نے جو رول آف لا کا خاکہ سارا پیش کیا ہے. تو اس میں شاہ صاحب آپ کی بات بھی میں آپ کی اجازت سے بھی اور حسن انیس کی اجازت سے بھی ایک اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے آرٹیکل 4 کا حوالہ دیا, آئین پاکستان کا آرٹیکل 5 کا حوالہ دیا. اس میں اگر آرٹیکل 25 ہے جو ہے ایکویلٹی آف سٹیزن کا, وہ جو ہے نا بیسک جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی اس میں شامل ہونا چاہیے کہ اگر کسی بھی شہری کو جب تک, بلکہ تمام شہری جو ہیں وہ قانون کی اور آئین کی نظر میں برابر ہیں, عدالت کی نظر میں بھی برابر ہیں, بے شک دوسری سائڈ پہ فیڈریشن ہو یا کوئی صوبے کا محکمہ ہو, تو ایکویلٹی آف سٹیزن جب تک نہیں ہوگی تو رول آف لا کا جو ہے وہ جو کانسیپٹ ہے وہ اس کی عملداری پاسبل نہیں ہو سکتی. تو یہ اس میں صرف اتنا ایک سمجھ لے کہ میں ایک شامل کرنا چاہتا ہوں, ایک عاجزانہ سی ایک رائے ہے میری کہ آرٹیکل 4 اور آرٹیکل 5 دو ججمنٹس آپ نے دی ہیں, بالکل ایکوریٹ ججمنٹس ہیں. میں 2-3 کیسز میں پیش بھی ہوا, تو جہاں بھی جو لبرٹی کا معاملہ آتا ہے یا فنڈامنٹل رائٹ کی انفورسمنٹ کا معاملہ آتا ہے, تو یہ دونوں جو کیس لائے نا ان کو ضرور پیش کیا جاتا ہے. ہاں جی, پچھلے دنوں جو چند سال قبل یہ جب حکومت بدلی نا, تو یہ کچھ کیسز بنے ان پہ, چودھری پرویز الہی وغیرہ پہ, تو یہ ان کے والد کا کیس ہے, منظور الہی ورسز فیڈریشن آف پاکستان.
اسی طرح یہ اگلا جو ہے یہ حاجات نام کا، وہ بھی فنڈامنٹل رائٹ کی انفورسمنٹ کا کیس ہے. تو شاہ صاحب کا تو ماشاءاللہ بہت وسیع مطالعہ ہے. اور بھی ججمنٹس ہمیں انہوں نے جو پروگرام کیا تھا نا پہلا، جس میں مورالٹی والا، اس میں ایک کیس لا پیش کیا تھا. وہ بھی میں نوٹ کیا ہوا ہے شاہ صاحب، بڑا آپ نے تفصیلی اس کو نا، بلکہ ایسے لگتا تھا جیسے انہوں نے اس کیس کا ٹرائل جو ہے وہ ہمیں پڑھایا تھا کہ یہ ہوا، اور اس میں کوئی انہیریٹنس کا میٹر تھا، اور وہ اس کو ایک بندہ جو ہے اس میں مرڈر ہو گیا، اور کیسے پھر میں بعد اس کی جو انہیریٹنس تھی نا، سکسیشن کیسے ڈیوائڈ ہوئی، وہ انہوں نے ہمیں بڑا بتایا تھا. تو میں اتنا ہی بات اپنی کرتا ہوں کہ ایکویلٹی آف سٹیزن، رول آف لا، آئین پاکستان، بلکہ آئین پاکستان کے علاوہ اب تو جو وائلیشن دنیا میں ہو رہی ہے نا، وہ جو ہیومن رائٹس کا ڈیکلریشن ہے نا، ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس یو این او کا، وہ تو ہر جگہ ہی ہو رہی ہے. اب میں نام نہیں لیتا کہ جی وہ کون سے سربراہانی مملکت ہیں، امریکہ کے ہیں یا انٹرنیشنل لا کی وائلیشن روز ہوتی ہے. ہمارا تو یہاں وائلیشن تو آئین کی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہوتی ہے، اور عملداری کیسے ممکن ہوگی صاحب کہ یہیں پہ میں صرف ایک چیز کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ابھی جی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ایک کیس چل رہا ہے اسرائیل کے جی خلاف ہیومن رائٹس کی جی، بیسس ہاں جی ہاں جی کہ جو انہوں نے پیلسٹین میں اگریشن کی ہے اور وہاں پہ جو ماسیکر کی ہے اسپیشلی جو چلڈرن کی ہے، یہ ہاں بیسیکلی ایک کلیئر کیس ہے انٹرنیشنل رول آف لا کی وائلیشن کا. ہاں جی ایسے ہی ہے. اس میں وہ اسرائیل کا جو پرائم منسٹر ہے اس کو نامزد کیا ہے انہوں نے. جی، اور اس میں جو پارٹی جو مین پارٹی بنی ہے اس میں ساؤتھ افریقہ ہے، اور اس کو پھر ہاں اسپین نے جوائن کیا ہے، اور میرے خیال میں اس کو ڈینمارک نے بھی جوائن کیا ہے. ایسے ہی بالکل بالکل. تو جی ہم آپ تھوڑے سے جی ٹائم ابھی سے ابھی بھی چلیے بات کر لیتے ہیں، پھر دوبارہ جی جی ابھی کرتے ہیں کوشچنز بھی. اور سید عباس ذوالقرنین بھی آئے ہوئے ہیں، تو ان کا سوال کیا ہے؟ ہاں دو تین ہیں. تو ایک تو جیسے آپ ابھی بتا رہے تھے ایکوالٹی، ہاں تو وہ ایکوالٹی بیفور لا مراد ہے نا. ہاں جی ہاں جی ویسے تو انسان برابر نہیں ہوتے جی in terms of capabilities, Very potential, interesting. جی capacity. بیفور کورٹ بیفور before کورٹ law. In the eyes of the law. دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ قانون سازی میں پاکستان کی جو ریلیجیس پرسپیکٹو ہے اس کا کتنا عمل دخل ہے؟ یہ کس حد تک سیکولر ہے یا کس حد تک چلیے یہ اینڈ میں کریں گے، عمل دخل ہے؟ یہ اس کو اینڈ میں رکھیے. ابھی پہلے ذرا اس پوائنٹ جس پہ نشست ہو رہی ہے، یہ تو بڑا یونیورسل تو موریلٹی کا بھی اسی سے تعلق ہے. آج موریلٹی آج اس پہ نہیں ہے، وہ مگر کر چکے ہیں موریلٹی کو سے کر چکے ہیں. مگر یہ سے کرتے ہیں، ایکسپرٹس موجود ہیں تو سوال ضرور کریں گے. ہاں مگر ابھی رول آف لا پہ اگر سائمہ آپ کچھ. جی اگر میں تھوڑا سا بولوں تو جس طرح بات چلی بہت اچھی اور بڑا اچھا رہا، لیکن جس طرح میں اگر سوچوں کہ رول آف لا کی ضرورت کیا ہے، اگر کہانی وہاں سے شروع کریں کہ ہم رول آف لا کے اوپر اتنا فوکس کیوں ہے، تو رول آف لا کی وجہ یہ ہے کہ جب تک قانون سب کو پتہ نہیں ہوگا یا معلوم نہیں ہوگا تو عمل نہیں ہو سکتا. اور قانون پتہ ہونے کے لیے کیسا قانون ہونا ہے اس کی ابھی بات کرتے ہیں، لیکن قانون کا سب کو پتہ ہونا اور سب کی انڈرسٹینڈنگ، جس طرح پہلے بات ہوئی، ہمارے ہاں تو زیادہ تر جو قانون ہیں اور قوانین ہیں وہ انگریزی میں لکھے جاتے ہیں، اور عام عوام جو ہے وہ تو اردو بھی شاید نہیں پڑھ سکتی. تو ہمارے لیے قانون سمجھنا بہت مشکل ہے. بہت سارے قوانین ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا یا ان کے لیے حق کے لیے لوگ کھڑے نہیں ہوتے کیونکہ ان کو اپنے حق کا معلوم ہی نہیں ہوتا. اور سب سے بنیادی چیزیں یہی ہیں. جب ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں اور آرٹیکل 4 آف دا کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، یہ بہت بہت ایسا آرٹیکل ہے جو میں کہتی ہوں ہر بچے کو پڑھانا چاہیے، کیونکہ جب کانسٹیٹیوشن ابینس میں رہی ہے، جتنی دفعہ ڈکٹیٹرز آئیں اور ابینس میں رہی ہے، تو آپ کے فنڈامنٹل رائٹس ابینس میں گئے، آرٹیکل 4 نہیں.
تو آرٹیکل 4 ایسی چیز ہے جو ہمیشہ ہر ڈکٹیٹرشپ میں بھی الائیو رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں جو برائٹ لائرز تھے اس کے تھرو انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس کو بھی استعمال کیا. ان کا رول آف لا چل ہی نہیں سکتا وداؤٹ دا بیسک انگریڈینٹس آف فنڈامنٹل رائٹس. تو رول آف لا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جو قانون ہے اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. قانون کیسا بننا چاہیے وہ بھی بہت ضروری ہے. جس طرح پہلے بات ہوئی کہ ہٹلر کے بھی قانون تھے جس کے اوپر عمل ہوتا تھا، وہ بھی قانون تھے، لیکن اوور دا ایئرز انسانیت نے سوچا کہ نہیں، یہ وہ قانون نہیں ہے. سلیوری تھی، ختم ہو گئی، اسی لیے ختم ہو گئی کیونکہ وہ نامناسب ہے. بہت سارے ایسے قانون تھے، آپ ساؤتھ افریقہ میں دیکھیں، ٹل ویری ریسنٹلی ایپیٹائٹ تھا، اور جس میں کالے اور گوروں کی جس ٹائپ کی سیپریشن تھی اور جو ظلم تھے وہ بھی قانون کے نیچے چل رہا تھا. لیکن آفٹر فنڈامنٹل رائٹس اینڈ ہیومن رائٹس ڈکلیریشنز یہ ریئلائز ہوا کہ یہ قانون نہیں ہے. قانون اس وقت قانون ہوگا جس کے اندر بیسک انگریڈینٹس ہیومن رائٹس کے ہوں گے، جس کے اندر بیسک ڈگنیٹی آف مین ہوگا، جس میں بہت سے ایسے چیزیں ہوں گی جو انسانیت کو انسان سمجھیں گے. جب تک وہ چیزیں نہیں ہوں گی اور ہم سب کو برابر سمجھیں گے، جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو اس کو ہم قانون ہی نہیں سمجھیں گے. اگر کوئی ایسا قانون بنے گا تو اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. ہمارے ہاں جو قانون بنتے ہیں، ابھی سوال کسی نے پوچھا کہ اسلام کا اس کا کتنا ہوتا ہے، تو اسلام اور فنڈامنٹل رائٹس جو بھی اس کی وائلیشن میں لا بنے گا وہ اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن اٹھا کے آپ پھینک دیں. اب ہم میں سے کتنوں کو اسلام کے بارے میں پتہ ہے اور کتنوں کو اپنی فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں پتہ ہے؟ وہ پرابلم ہو جاتا ہے. اب جیسے ہمارے ہاں نیب لا ہے، پیکا لا ہے، یہ سارے لاز چل رہے ہیں، لیکن کیا یہ رول آف لا اور فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر اترتے؟ نہیں اترتے. لیکن کیونکہ ہم میں سے کوئی اس کے خلاف اس طرح بات نہیں کرتا، بہت سے لوگوں نے اس کو چیلنج کیا ہے، بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، لیکن جو واسٹ میجورٹی ہے اس کو سمجھتی نہیں ہے. تو رول آف لا کے لیے کیا 4 چیزیں ہیں جو انٹرنیشنلی وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں رول آف لا ہوگا اگر یہ 4 پرنسپلز اس ملک میں چل رہے ہوں گے. کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو. اکاؤنٹیبلٹی کس کی ہو؟ آف دا گورمنٹ، آف دا پرائیویٹ سیکٹر، آف اینی ون ہو از وائلیٹنگ ایکولی. مطلب نو بڈی شوڈ بی ابو لا. اگر ایک غریب آدمی کرے گا تو وہ پکڑا جائے گا، امیر آدمی ہوگا تو اس کے اوپر FIR نہیں کٹے گی. امیر آدمی ہوگا تو اس کو ہلکا سینٹینس شاید مل جائے گا، یا کورٹ میں ہر دفعہ ایڈجرنمنٹس بھی مل جائیں گی، غریب کو نہیں ملے گی. تو یہ نہیں ہو سکتا، یہ اکاؤنٹیبلٹی اس کی نہیں ہے تو رول آف لا نہیں ہے. نمبر 2، اس کا کس طرح کے قانون بنے، جس طرح بھی ہم نے بتایا، کیا وہ جسٹ لاز ہیں، کیا وہ ایسے لاز ہیں جو ایکولی اپلیکیبل ہیں آن ایوری ون، یا وہ کسی ایک سیکٹ کو زیادہ تنگ کرتے ہیں، کیا وہ مائنورٹیز کے خلاف ہیں، کیا آپ کے یہاں مائنورٹیز کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، کیا خواتین کے لیے وہ فیئر ہیں، کیا وہ لیبر کلاس کے لیے فیئر ہیں. تو یہ سارے وہ دیکھیں گے کہ جسٹ قانون ہیں یا نہیں. اور جسٹ قانون کے اندر کون قوانین بنا رہا ہے؟ اگر پارلیمنٹ بنا رہی ہے کہ آرڈیننسز سے آ رہے ہیں؟ اگر پارلیمنٹ بنا رہی ہے تو پارلیمنٹ کو کون الیکٹ کر رہا ہے؟ جو لوگ الیکٹ کر رہے ہیں وہی لوگ وہاں بیٹھے ہیں یا کوئی اور لوگ بیٹھے ہیں؟ جو الیکشن کے تھرو اگر آئے ہیں تو انہوں نے مجھے ریپریزنٹ کرنا ہے، میں نے ان کا مینیفیسٹو پڑھا ہونا چاہیے. اگر صحیح الیکشن اور ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ہر ایک کا مینیفیسٹو میرے سامنے ہونا چاہیے. ایک پارٹی کچھ کہہ رہی ہے، ایک پارٹی کچھ کہہ رہی ہے. ایک پارٹی کہہ رہی ہے کہ میں انوائرمنٹل رائٹس کے بارے میں دیکھوں گا، دوسری پارٹی کہہ رہی ہے میں ڈیولپمنٹ اینڈ گروتھ کو دیکھوں گی، تیسری پارٹی کہہ رہی ہے میں ویمنز رائٹس کے بارے میں دیکھوں گی. تو جب وہ قوانین بنائیں گے تو میں ان کے اوپر سوال اٹھا سکتی ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ انوائرمنٹ کی پروٹیکشن کریں گے اور آپ نہیں کر رہے. تو یہ لاز کو اس بیسس پہ بھی ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے. اس کے بعد کیا کورٹس جو ہیں وہ یا آپ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ، سب سے پہلے کہ کیا گورنمنٹس آر اوپن، کیا جو لاز اور جو فائنینسز اور جو بجٹس ہیں آر دے آف پبلک نالج. اگر نہیں ہے تو اگین میری انفارمیشن نہیں ہے.
हाउ विल आई चैलेंज समथिंग इफ आई डू नॉट नो दैट? रूल ऑफ लॉ उस वक्त होगा जब मेरे लिए ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट होगी। और क्या जब गवर्नमेंट का कोई पर्सन गलत काम करता है तो इज दैट पर्सन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? अगर वो नहीं होता तो इसका मतलब है कि गवर्नेंस नहीं हो रही, और गवर्नेंस नहीं है तो रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए ये देखने के लिए कि समझें। अगर मैं बार बार एनवायरनमेंट का इसलिए जिक्र करती हूँ कि मैं एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। अगर एक ईआईए पास की ईपीए ने जो गलत है, तो क्या वो आदमी ईपीए का पकड़ा गया उस पे कि इसने कैसे पास की? अगर नहीं पकड़ा गया और सिर्फ वो कंपनी पकड़ी गई तो हमने रूल ऑफ लॉ नहीं किया, क्योंकि गवर्नेंस उसका काम था और उसने गलत चीज को अप्रूव किया। इसी तरह हम जस्टिस पे जाते हैं फाइनली, जो फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर। सो अकाउंटेबिलिटी, just laws, open governance and finally justice। जस्टिस का क्या मतलब? जिस तरह उन्होंने बड़ी अच्छी पहले बात की, एक तो ब्लैक लेटर लॉ है, एक लॉ पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या स्पिरिट ऑफ द लॉ है बिहाइंड इट? क्या उसका मकसद लोगों के साथ ज्यादती करना है? क्या उसका मकसद अमीरों को बचाना और गरीबों के ऊपर सजा देना है? अगर वो नहीं है तो क्या जज जजमेंट्स उस तरह आ रही हैं या नहीं? और फिर कुछ कवानीन ऐसे हैं जो खामोश हैं और उस जज ने अपनी माइंड अप्लाई करनी है, तो क्या वो अपनी माइंड सही तरह अप्लाई करता है या नहीं करता? एंड जो हमारी हायरार्की है और जो इंडिपेंडेंस है, ये जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं? इनका क्या क्राइटेरिया है? इनकी क्या इंडिपेंडेंस है? एंड इनको कौन चेक करता है? हमने देखा नैब में हमने एक बड़ा आराम से निकाल दिया कि मिलिट्री, जो प्रेजेंट मिलिट्री है और जो जजेस हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे। जजेस ने कहा हम इसलिए नहीं इसमें आते क्योंकि हमारा तो अपना कोड है, वो उनको चेक करता है। कितने जजेस उस कोड से निकाले गए? जितने लोगों ने उनके बारे में बात की, क्या उतने लोगों के ऊपर क्वेश्चन हुआ? इसी तरह हम बाकियों की भी बात करते हैं। तो ये चार प्रिंसिपल्स अगर हम फॉलो करें, और ये फॉलो करने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी हैव टू बी सेपरेटेड, दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट। इफ दे आंट, जो हमारा हमेशा मडल हो जाता है, और फिर हमारी तो एक फोर्थ पावर भी है, जब ये चीजें मडल हो जाती हैं तो रूल ऑफ लॉ काफी मुश्किल हो जाता है। तो इन शॉर्ट दैट्स व्हाट रूल ऑफ लॉ इज। दैट इज वेरी वेरी यूजफुल एंड एनलाइटनिंग। मैं थोड़ा सा, क्योंकि काफी इस मामले में हो रहा हूँ, थोड़ा सा आपने आर्टिकल 4 का जो जिक्र किया था उसका थोड़ा सा डेफिनेशन वो क्या है? आर्टिकल 4 बेसिकली कहते हैं कि ईच पर्सन, ईच सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हैज टू बी डेल्ट इन अकॉर्डेंस टू लॉ। फिर आ जाता है व्हाट इज अकॉर्डेंस टू लॉ, कि जो भी हमारा एक्ट है, जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारा प्रोसीजर है, उसको फॉलो करें। अगर ऐसा रूल है जो इन वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स है, वो मैं नहीं फॉलो करूंगी। अगर एक ऐसा एसआरओ आ जाता है जो रेट्रोस्पेक्टिव है, वो मैं नहीं फॉलो करूंगी। तो रूल ऑफ लॉ इज लाइक सेइंग कि हर चीज अकॉर्डिंग टू रूल्स, प्रिंसिपल्स और उनके होगा, लेकिन उसका चेक क्या होगा? उसका चेक फंडामेंटल राइट्स होगा। नहीं तो ये फंडामेंटल राइट्स के किस आर्टिकल में? फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आर्टिकल 8 से लेके ऑनवर्ड्स चलते हैं टिल 28। वो बेसिकली सारे आपको राइट्स देता है। राइट टू लाइफ देता है, राइट टू बिजनेस देता है, राइट टू फ्री स्पीच देता है। देर ऑल सब्जेक्ट टू लॉ। के मतलब फ्री स्पीच डज नॉट मीन कि मैं आपको गालियां देना शुरू कर दूं, बिकॉज मेरी स्पीच जहां तक आपको हर्ट नहीं करती, दैट्स फ्री। बट एनीथिंग बॉर्डर्स ऑन टू समथिंग एल्स, वो फ्री स्पीच नहीं। इसी तरह हमारे बहुत सारे, जैसे उन्होंने कहा 25 है राइट टू इक्वालिटी, लेकिन उस इक्वालिटी में जो अभी तक हमारा चल रहा है कि विमेन के लिए स्पेशल राइट्स बन सकते हैं। फिर आप राइट टू एजुकेशन भी आ गया है, और बहुत सारे ऐसे राइट टू एनवायरनमेंट भी आ गया है। तो ये फंडामेंटल राइट्स हैं विच हैव टू बी लुक्ड इनटू। जो भी लॉ बनेगा वो इनकी वायलेशन में नहीं बन सकता। क्या आर्टिकल 10A को भी शामिल करें? जी जी जी।
to have a fair trial کہ ہر شہری کا جو ہے بالکل بالکل قانون کے مطابق اس کے سول رائٹس اور کرمنل رائٹس جو ہیں ان کو ایویلویٹ تو کیا اس میں لیکن یہ وومن رائٹس جو ہے تیمور، لیکن ایک آپ کو سیشن کرنا چاہیے جو صرف فنڈامنٹل رائٹس پہ ہو. یہ ایک ایسی کریں گے. چیز ہے جو ہر انسان، ہر پاکستانی کو پتا ہونی چاہیے کہ ہمارے بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں کیا. جی یہ کچھ سال ہو گئے بھٹی صاحب نے یہ اسی طرح 14 اگست کی ایک نشست میں یہ والا، اب آپ نے جب بتایا تو مجھے یاد آیا کہ اس ہاں کو انٹروڈیوس ضرور کیا تھا. اس وقت مجھے بھی یہ محسوس ہوا کہ اس پہ تو اور بات ہونی چاہیے کیونکہ جی، یہ ہر اور ایک یہ کا یو ضرورت کین ہے. ایزیلی، ہاں یو کین ایزیلی بریک دا فنڈامنٹل رائٹس ان 2 or 3 سیشنز. ٹھیک ہے. آئی تھنک وی شوڈ ڈو دیٹ ایز پارٹ آف آر جو ہماری لا کا نشستیں ہوتی اس میں بالکل. یہ جو وومن رائٹس کا آپ نے علیحدہ سے مینشن کیا اور ایک طرف ایکوالٹی بفور لا، آل سٹیزنز آر ایکول، تو اس میں کوئی کنٹریکشن یا انکنسسٹنسی ہے ان دونوں کے اندر؟ یہ بڑا کچھ اور اچھا سوال، یہ بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا، بہت ہی اچھی بات ہے. اصل میں بالکل ساری دنیا میں ایکول رائٹس کی بات ہوتی ہے. پاکستان میں اس کا اس لیے ذکر کیا کیونکہ ہم نے ابھی تک سوچا ہے کہ ہمارے خواتین کے رائٹس بہت ساری چیزیں ابھی ایٹ پار نہیں ہیں وتھ مین. سو ٹل جس طرح ہم ابھی تک بلوچستان کو کوٹا دیتے ہیں، ہم خواتین کو بھی وہی کر رہے ہیں. خواتین کو اس لیول تک ڈیولپ جس دن ہو جائیں گی تو یہ چیز حصہ نکل جائے گا. اس کو کہتے ہیں پروٹیکٹیو لا. اس میں لیکن ایک بات ہے، یہ فلوسافیکل ایشو ہے میرے حساب سے، یہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ نہیں ہے. پہلے تو اس میں انڈرلائنگ ازمپشن یہ ہے کہ میل اور فیمیل کے رائٹس ایک جیسے ہونے چاہیے یا نہیں. پہلے تو فنڈامنٹل ڈیبیٹ یہ ہے، یہ ریزالو ہو گئی نہیں. یہ ایک فلوسافیکل ڈیبیٹ ہے بیسیکلی. ہاں جی میرٹ پہ ہیں تو تقریباً میڈم جو آپ بات کریں گے آپ کو. جو آپ کا ملک ہے، وہ جو آپ کا قانون ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میجورٹی چیزیں میں عورت اور مرد کے ایکول رائٹس ہیں. بٹ انفارچونیٹلی بہت ساری چیزوں میں، جس طرح بہت ساری ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جو تھیں وہ صرف مین کے لیے تھیں بہت عرصے تک، اور خواتین کے لیے کرسیاں بہت دیر میں کھلی تھیں. اور ان کو انکریج کرنے کے لیے کہ ان کے لیے پھر کوٹے بھی رکھے گئے تھے کیونکہ عورتوں کے لیے نہ اسکول تھے نہ کالجز تھے. اس لیے ٹو گیو دیٹ، آپ جس طرح ایک اسسٹ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے وہ تھا. اسی طرح بہت ساری چیزیں کہ اگر آپ نے ان پلیس پہ لے کر آنا ہے تو ان کے لیے میٹرنٹی لاز ہیں، ان کے لیے اس طرح کے بہت سارے لاز ہیں جو خواتین کے لیے پھر خاص طور پہ بنے گئے. لیکن اس میں یہ جو مجلس شورا کے جو لوگ ہیں، یہ ان کا کیا ٹیک ہے؟ یہ جو وومن رائٹس کے اوپر جو لاز بنتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی مطلب یہ مطلب میں کہنے کا مطلب ہے کہ کیونکہ ان کی بھی انپٹ لی جاتی ہے. پلیز جی کریکٹ جی، می ان کی بالکل لی جاتی ہے، ان کی بالکل انپٹ لی جاتی ہے. تو میں یہ خاص طور پہ اس لیے جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں کہ یہ وومن رائٹس اور اس طرح کی باقی جو قانون سازی ہے ان ایشو سے ریلیٹڈ، ان میں آن بورڈ کس حد تک آن بورڈ ہوتے ہیں یا ان کے اختلافات ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں تو وہ کیسے ریزالو ہوتے ہیں؟ اختلافات تو ہر ایک کے ہر چیز پہ ہوتے ہیں، وہ تو چلتے ہیں. لیکن میرے خیال سے پھر جب قانونی طور پہ جب آپ کسی چیز پہ پہنچ جاتے ہیں اور حق کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ آہستہ اصل آہستہ میں ٹھیک بات ہو. بتاؤں کیا ہے، دیکھیں میں یہ کوشچن اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ قانون سازی جو ہے نا، یہ اشتہار کی طرح نہیں ہے. جس طرح وہ مذہب کے اندر مجتہد نہیں ہوتا، جو پرنسپلس کو اپلائی کرتا ہے، جیسے اسلامک جورسپروڈنس جو فقہ ہے وہ بھی یہی ہے نا، پرنسپلس کو یوز کرتے ہوئے آپ نے ان کو اپلائی کرنا ہے مختلف سچویشنز میں. تو یہ جو مجلس شورا کے لوگ ہیں، میں بھی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ اعلیٰ پائے کے مجتہد ہی ہوں گے. ظاہر بات ہے جن کو قانون کا بڑا پتہ ہوگا، اس فقہ میں کا میں بڑا پتہ ہوگا. ایک وضاحت کر دیتا ہوں آپ کی اجازت سے. جو مجلس شورا کا جو کانسیپٹ ہے نا، دیکھیں ہماری جو پارلیمنٹ ہے نا اس وقت، یہ کسی زمانے میں اس کا نام مجلس شورا تھا. بات کریں پارلیمنٹ نہیں، جو علیحدہ سے مجلس ہے اس کا کچھ اور نام، وہ اسلامک کاؤنسل آف، وہ اسلامی نظریاتی اسلامک کونسل ہے. کونسل ہے. وہ اسلامی بہت اسکالر بھی ہیں لوگ. اس میں جو ہے نا مفتی حضرات بھی ہیں، ان کی تعداد 12 یا 16 اس میں. ٹھیک ہے. اب وہ ہم ویریفائی کر لیں گے. کمپوننٹ لوگ. ہاں جی، وہ جب کوئی ایشو آتا ہے نا کورٹ میں جاتا ہے
یا اچھا یا ایسا کوئی بل جس پہ پارلیمنٹ میں ڈبیٹ ہو رہی ہو ہاں اور وہ کچھ پارلیمنٹیرین کہیں یا پریزیڈنٹ ریفرنس بنا کے بھیجتا ہے، صحیح اس صحیح میں یہ ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ کے پاس بھیجتے ہیں، پریزیڈنٹ جو ہے ریفرنس بنا کے بھیجتا ہے اسلامی اس نظریاتی میں تو پالیسی، علماء ہی ہوتے ہیں. ہاں جی، اس میں اوپینین مانگتے ہیں، ٹھیک اور وہ اس میں زیادہ شریعت لا اور حدود لا سارا. تمام فرقوں کی ریپرزنٹیشن ہے اس میں ظاہر. ہاں جی، ہاں جی. ٹھیک ٹھیک ہو صحیح آپ کچھ کہنا چاہ رہے میں بس آرٹیکل 25 آپ کی اجازت سے پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ شورا کا تو نہیں ہے، وہ پارلیمنٹ نے پاس کیا ہوا ہے. اچھا ہاں جی، اب اس میں یہ ہے 2 لائنیں صرف. آل سٹیزن آر ایکول بفور لا اینڈ آر انٹائٹلڈ ٹو ایکول پروٹیکشن آف لا. دیر شیل بی نو ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف سیکس. اس میں عورت اور مرد کا انہوں نے فرق ختم کر دیا ہے. اور اب جو صحیح. جہاں تک اکوالٹی کا ہے کہ جتنے بھی ایگزام ہوتے ہیں کمپٹیشن کے، جہاں بھی جاب لینی ہے خواتین مردوں نے بچوں نے بچیوں نے، تو وہ میرٹ پہ وہ لیتے ہیں کہ جی آ جائیں. اگر آپ ایگزام کوالیفائی کرتے ہیں، کرائٹیریا پورا اترتے ہیں، وہ بینک کی جاب ہے یا وہ سروس ہے، ایون اکیڈیمک سائڈ پہ ہے، وہ سب کے لیے مواقع یکساں ہیں. باقی سیاسی جہاں اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں وہاں وہ سیاسی لوگ اثر انداز ہو جاتے ہیں. اچھا، اب وہ افیرا کا ایک سوال تھا مگر ان کی لائن ڈراپ کر گئی ہے، اور حسنین کا بھی لائن ڈراپ کر گئی ہے. اچھا، تو سوال تو کوئی بھی نہیں، ابھی تو میں بس سن رہی ہوں، لیکن بہت صحیح بات کی ہے ابھی میم سائمہ نے کہ ہمیں اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے اپنے لاز کو، اور ہر انسان کو، ہر سٹیزن کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کیا لاز ہیں، اور کن لاز، کون سے لاز اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اور جس کے اکارڈنگلی وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے اور اپنی مورل ویلیوز کو جو ہے وہ لے کر چل سکتا ہے. زبردست. چلیں آپ لکھ کے سوال کر لیں جتنی دیر سائمہ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس. میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتی ہوں. ایک جگہ کہیں ڈسکشن ہو رہا تھا کہ ایجوکیشن سسٹم میں کیا فنڈامنٹلی کیا کیا چیزیں اور ایڈ کر سکتے ہیں، مطلب اسکولنگ اینڈ ایف اے تک بفور یو گو ٹو یونیورسٹی. تو میں نے ان سے کہا کہ میرا خیال سے فنڈامنٹل رائٹس از ون تھنگ جو ہر بچہ کسی نہ کسی اسٹیج میں اپنی لائف میں اس کو ضرور پڑھانے چاہیے. تو انہوں نے کہا آپ تو چاہ رہی ہیں کہ یہاں پروٹیسٹ اور شور شرابہ شروع ہو جائے، آپ تو چاہ رہی ہیں یا بس اب ایک آپ اجتہادی ٹائپ کے لوگ چاہ رہی ہیں. میں نے کہا فنڈامنٹل رائٹس ہیں، یہ میرا کانسٹیٹیوشن ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس مجھے اگر بتا دیے جائیں اس سے کوئی حرج نہیں. تو وہ ایک سیریسلی یہ ایک پروگرامڈ ہے کہ ہمیں کم سے کم معلوم ہو، اور انفارچونیٹلی ہم نے بھی کوشش نہیں کی اس کو سیکھنے کی. نہیں تو دنیا میں یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس تو ہر جگہ سامنے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمیں اپنی کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز ہے. اور یہ شاید ہاں، یہ گورننس کا کہہ لیں کہ کولونیل مائنڈ سیٹ ہے. بالکل بالکل اور بالکل از ایگزیکٹلی دیٹ. اور آج ہی اصل میں یہ بڑی خوبصورت طریقے سے ہائی لائٹ ہوا. آج ڈان میں منصور علی شاہ صاحب کا جی آپیڈ آیا ہے. وہ جی، ایگزیکٹلی دیٹ از بریلینٹلی ریٹن. ویری تو بیوٹیفل. ہاں، اور وہ بات بالکل صحیح ہے. بات یہ ہے کہ ملک ہمیں مل گیا ہے، ہم نے اس کی عزت نہیں کی. ہاں، ان کا یہی تھا کہ ہم نے ذہنی آزادی حاصل نہیں کی. ہاں، اور مجھے یاد آ رہا آپ کی بات. جی حسنین، آخر میں آپ کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس دینا چاہیں گے؟ جی سر، فنڈامنٹل رائٹس جو ہے یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے. تو فنڈامنٹل رائٹس کو جب تک کسی قوم میں لا میکنگ میں یا ججمنٹ پاس آبزرو نہیں کیا جائے گا تو تب تک وہ لا نہیں ہوگا. اور پاکستان میں یہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے کہ یہاں پہ اس بات کو اگنور کیا جاتا ہے. پارلیمنٹ کی سٹیج کے اوپر بھی جب وہ لا میکنگ کرتے ہیں، اور جب جسٹس ڈیلیور کیا جاتا ہے ان دا کورٹ آف جسٹس، اس میں بھی یہ ایشوز آ رہے ہیں.
تو جب تک یہ والے ایشوز نہیں ایڈریس ہوں گے تو سوسائٹی کے اندر ایک بے چینی رہے گی، اور جو ہے سوسائٹی میں امن اور ترقی نہیں ہو سکے گی. یہ رول آف لا ایک بنیاد ہے. جی میں اصل میں آخر میں یہی آپ نے جواب دے دیا کہ یہ تینوں سے سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر کسی سوسائٹی میں رول آف لا نہیں ہوتا تو کن چیزوں کا خطرہ ہوتا ہے. یہ شاید کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم اپنے ارد گرد شاید دیکھ رہے ہیں، مگر اگر آپ اس کو آرٹیکولیٹ کرنا چاہیں تھیریٹیکلی تو کیا کہیں گے؟ جی بھٹی صاحب. اگر اس کو ہم ایسے لیں گے، اگر کسی ملک میں رول آف لا نہیں ہے تو وہاں سب سے جو پہلا جو وائلیشن ہو رہی ہے وہ فنڈامنٹل رائٹس کی ہو رہی ہے، کہ وہاں جو جب بھی کہیں آمریت آ جائے یا کوئی اور فساد برپا ہو جائے تو فنڈامنٹل رائٹس کو سب سے پہلے معطل کرتے ہیں، اور اگر کوئی جنگ کا ہے اس میں بھی معطل کر دیے جاتے ہیں یا آٹومیٹیکلی خود ہی معطل ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ ہم فنڈامنٹل رائٹس پہ بھی بات کریں گے. آپ کوئی نشست اس پہ حسنین صاحب کے ساتھ مل کے کر لیں گے، میڈم کو ساتھ لے لیں گے. اور یہ میں آئین پاکستان کی کتاب بلکہ میں ساتھ لایا ہوں، اس پہ انشاءاللہ جیسے ہی حسن اس کی طرف سے ہمیں کوئی تو انشاءاللہ کریں گے جناب. جی سائمہ اگر آپ اس میں ہمارا ساتھ دے سکیں تو میں خیال ہے بہت ضرور. دس از ون آف مائی فیوریٹ ٹاپکس. چلے آئی تھنک دس ول بی کوائٹ رول آف ہسٹورک فار اس. صحیح بات ہے کہ رول آف لا جہاں نہ ہو وہ تو ویسے ہی ان نیچرل اسٹیٹ آف افیئرز ہے. نیچر میں آپ کو ہر جگہ آرڈر اور رول. یہ تو دیکھیں آپ ایز اے لے پرسن فلاسفر بات کریں، مگر لائرز اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی نہیں، سائمہ اور اگر ہاں، میں اس کو دیکھوں تو رول آف لا اگر نہ ہو، جیسے ہمارے ملک میں کرٹیکل لیول پہ نہیں ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ اٹ افیکٹس ایچ ہیومن پرسن نیچر. ہم ایز اے نیشن ہیو بیکم ویری انسیکیور. اینڈ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب پاکستانی کہیں جاتے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، ایک اور پاکستانی کی یوزلی مدد نہیں کرتے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں میں پہنچ گیا ہوں تو دوسرا نہ پہنچے، کیونکہ دس از دا انسیکیورٹی دے آر کیرینگ ود دم. اس کے برعکس ایک آپ انڈین کو دیکھیں تو وہ جب جاتا ہے تو وہ دوسرے انڈین کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے جاتا ہے اوپر. تو صحیح بات. ہماری ڈیپ انسیکیورٹیز ہیں کہ ہم لائن میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی امیر آ کے آگے ہمارے کھڑا ہو جائے گا، یا کوئی گورنمنٹ والا بیچ میں لائن میں توڑ کے کھڑا ہو جائے گا. میں 4 گھنٹے کھڑا رہوں گا، میں اسی جگہ پہ کھڑا رہوں گا. اگر میری بیسک اگر رول آف لا ہوگا نا تو آئی وڈ بی اے مور کانفیڈنٹ اینڈ اے سیکیور پرسن. آئی وڈ بی اے بیٹر ہیومن بینگ. سو فار بینگ اے بیٹر ہیومن بینگ آئی ہیو ٹو ہیو رولس. مطلب اچھا. اگر ہم اپنے ریلیجن کو ہی دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سیٹ آف رولس دیے ہیں نا، وچ میڈ اس بیٹر ہیومن بینگس. آخر وہی لوگ تھے. ہاؤ ڈڈ دے بیکم سو بیوٹیفل؟ بیکاز آف دوز سیٹ آف رولس. سو دوز رولس آر ویری امپورٹنٹ فار اس. تھینک یو. جی حسنین، آخر میں اگر آپ سے یہ سوال پوچھا جائے کہ جس معاشرے میں رول آف لا نہیں ہوتا تو کیا خطرات لاحق ہوتے؟ جی دیکھیں سر، سب سے پہلے جو چیز میں نے دیکھی ہے، اس ملک میں امن نہیں ہوگا، اس ملک میں معاشی ترقی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس ملک میں ٹرسٹ کا فقدان ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور وہ ایک سوسائٹی جو ہے پروگریسو سوسائٹی بن کے گرو نہیں کر سکے گی کبھی بھی. اب مولا علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ آپ کفر سے تو حکمرانی کر سکتے ہیں لیکن ظلم اور ناانصافی کے ساتھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جو کنٹریز نان مسلم ہیں اور ان کے ملک کے اندر انہوں نے کیسے ترقی کی ہے. اب ایشیا میں آپ کو 3 کنٹریز کا حوالہ دیتا ہوں. ایک سنگاپور ہے، ایک جاپان ہے، ایک چائنا ہے. تینوں نان مسلم کنٹریز ہیں، لیکن انہوں نے جو ترقی کی ہے وہ بیسڈ آن رول آف لا.